خلاصہ ان کا یہ تھا کہ جیسے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد تمہارے والد نہیں ہیں، تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں و خاتم النبیین ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ جدید کوئی نہیں آ سکتا، جو دعویٰ کرے گا وہ لعنتی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ختم نبوت آپ پر ختم ہوتی ہے، وہاں پر جو عمل آپ بتا گئے بس وہاں پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دیں اس کو لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی حضور جو کہہ گئے ہیں بس اسی پر عمل کرنا ہے، ہم نے کوئی دنیا دار کی بات کو نہیں دیکھنا، ہم نے کسی لیکچرار کی بات کو نہیں دیکھنا، دیکھنا ہے اللہ اس کے رسول کی بات کو بس۔ اب انشاءاللہ ہمارے مہمان ہیں حافظ احمد مراد صاحب، لاہور سے تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ درود پاک کے موضوع پر آپ سے چند منٹ کلام کریں گے۔ میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، کس پر؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور سلام بھیجو۔ تو اس آیت کریمہ میں کوئی وقت کی پابندی نہیں کہ اذان سے پہلے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، نماز کے بعد پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، نماز سے پہلے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، کوئی پابندی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب دل چاہے، جب تم خیال کرو میرے محبوب پر درود بھیجو گے اللہ قبول کر لے گا۔ نماز کے بعد اگر سب سے بڑا عمل اللہ کی بارگاہ میں ہے تو وہ حضور پر درود پڑھنا ہے۔ تو کیونکہ قرآن میں اللہ نے حکم ارشاد فرمایا تو ہم حضور کے غلام بیٹھے ہیں۔ میں ان کی گفتگو سے پہلے کہتا ہوں، ان کی گفتگو سننے کے بعد آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ ہم 200-400 مرتبہ حضور کی ذات پر درود ضرور پڑھیں گے، کیونکہ جن کا نام، جس کا بھی نام لیا جائے نا دنیا کے اندر بار بار، وہ ہمیں بھی یاد کرے گا۔ تو جب حضور کا ہم بار بار نام لیں گے وہ قبر میں بھی ہمارے کام آئیں گے، انشاءاللہ کل قیامت میں بھی ہماری شفاعت کریں گے۔ حافظ احمد مراد صاحب